بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائنتھ کلاس سبق نمبر 2 ہم پڑھیں گے کاہلی، جس کو پڑھ کے اور فوراً سے ہمارے ذہن میں آتا ہے مطلب اس کا سستی، لیکن کیا واقعہ ہی اس کا مطلب معنی یہی ہے؟ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس کے بارے میں مزید جانیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سبق کا مصنف کون ہے۔ مصنف ہیں جی سر سید احمد خان۔ نیچے ان کی پیدائش کی ڈیٹ اور وفات کی ڈیٹ لکھی گئی ہے۔ 1817 میں آپ پیدا ہوئے اور 1898 میں آپ نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ سنٹینسز آپ کو انڈر لائن جو ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہیں ان کی شخصیت کو لے کے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہاں سے اس سال معروضی نہیں بننی ہے تو ہم اس کو سکپ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس شخصیت کے بارے میں اگر آپ یہ صفحہ پڑھتے ہیں تو بڑی معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ ان کی تصانیف یعنی کتابوں کے نام ہیں، جن میں ان کا جو خاص کارنامہ ہے وہ ہے تفسیر قرآن۔ ماشاء اللہ، تفسیر قرآن بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ان کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں کاہلی۔ آج کے ہوم ورک میں آپ نے اس سبق سے وابستہ الفاظ معنی کرنے ہیں۔ پیٹرن آپ کے پاس موجود ہے۔ سبق ہجرت نبوی کا جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو الفاظ معنی کا پیٹرن دیا تھا، اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام کریں گے، اور اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے مشقی سوال بھی کریں گے۔ آج کے ہوم ورک میں 2 چیزیں ہیں آپ کے کرنے کی، ایک اس سبق سے وابستہ الفاظ معنی اور دوسرا اس کے مشقی کام میں شامل سوالات کے جوابات۔ اور آن بک جو ورک ہے وہ ہم آن بک ہی سولو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، کون سا لفظ بھلا؟ کاہلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج میں محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قصہ مختصر یہ کہ آپ نے اس سبق کو بخوبی پڑھنا ہے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ آئی تھنک اسکول میں بھی آپ کو اس کی ریڈنگ کروا دی گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور ہوم ورک آپ کو کیا دیا گیا ہے؟ اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب دیکھیں، وہ بھی آپ کے ہوم ورک میں ہے۔ پہلا سوال دیکھیں، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب کے لیے ہم آئیں گے سبق کے پہلے صفحے کی سیکنڈ لائن میں، ذرا اینڈ پہ۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ آگے لکھیں گے، خود سے ایک سنٹینس لکھیں گے، یعنی دلی صلاحیتوں کو کام میں نہ لانا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے جی، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ہم پہلے صفحے کے لاسٹ پیراگراف ہے اس پہ آئیں گے۔ یہ دیکھیں لاسٹ پیراگراف، اور اس کی ہم نے لائن سکپ کی ہیں۔ فرسٹ لائن سکپ کرنے کے بعد سیکنڈ لائن کی مڈ میں دیکھیں، اگر انسان، آگے ان لفظ لکھا ہوا اس کو کٹ کر دیں، اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے، یہ اس کا سوال ہوگا، سوال نمبر 2 کا۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس کے جواب کے لیے بھی ابھی آپ پہلے صفحے پہ ہی رہیں گے سبق کے، اور آخری پیراگراف دیکھیں جہاں پر آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب مکمل ہوا ہے، وہیں سے سوال نمبر 3 کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول
ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یہاں تک سوال نمبر 3 کا ہو گیا یہ جواب۔ سوال نمبر 4 اس مشق کا آخری سوال ہے، لیکن کچھ سے ہم اور ایڈ کریں گے سوالات۔ چوتھا سوال ہے جی، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ اس سبق کا آخری پیراگراف جو کہ صفحہ نمبر 16 پر ہے، آخری پیراگراف یہ دیکھیں، اور آخری 3 لائنیں پوری 2.5 ہیں یہ۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ مشقی سوال 4 تھے، لیکن ہم نے سوال ایک یہاں سے بھی بنانا ہے جو کہ بورڈ والوں نے انڈر لائن کر رکھا ہے، وہ ہے سوال نمبر 7، کویسچن نمبر 7 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا سوال آپ خود بنائیں گے۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ سر سید نے کون سی کاہلی کو بری کاہلی قرار دیا ہے، اور اس کے جواب میں ہم لکھیں گے سر سید نے اس مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے، ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا 5واں سوال ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ شامل کریں گے 6، قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جسے آپ نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہو۔ جی یہ سوال، اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ اس کے جواب میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اور اگلے دن آپ کا ٹیسٹ ہے یا پیپر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس پیسے ہیں کہ آپ نئی کتاب جو ہے وہ خرید سکیں چونکہ اگلے دن اس کا ٹیسٹ اور یا امتحان ہے، پرچہ ہے اس کا، تو آپ کا کلاس فیلو بھی آپ کو نہ تو اس سے وابستہ کوئی کاپی دینے کو تیار ہے اور نہ ہی کتاب۔ تو آپ کی عقل کا تقاضا اور آپ کی عقلی صلاحیت وہاں پر یہ ہوگی کہ آپ لائبریری کا رخ کریں گے اور وہاں جا کر وہ کتاب حاصل کریں گے، اور جو ہے وہاں بیٹھ کے اس کو اچھی طرح سے اپنے پیپر کی تیاری کریں گے اور کتاب کو واپس رکھ کے گھر چلے آئیں گے۔ یہ ہے قوت عقلی کا استعمال۔ اس کی مثال میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی اور مثالیں ہیں، ایز یو وش۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد اس مضمون کی جو ہیڈنگ ہے اور یہ پیراگراف ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر رکھا ہے بورڈ والوں نے۔ اب اس میں سے میں نے مختصر کر کے تو 6 سوال نکالے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی بخوبی اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور آپ نے خود اس کے سوال بنانے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ مضمون کسے کہتے ہیں، یا مضمون جو ہے وہ کون سی زبان کا لفظ ہے، تو آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں مضمون کا لفظ اپنی اصل کے عبارت سے عربی ہے جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال بن جائے گا کہ مضمون کیا ہوتا ہے، اس کا ہم جواب یہاں سے لکھیں گے، کسی مقررہ موضوع پر اپنے، ٹھیک ہے، خیالات، جذبات و تاثرات کی تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آپ 6 سوال اس میں سے نکالیں گے خود، تو 6 سوال آپ کے یہ ہو گئے، اور مشقی کام والے آپ کے 4 ہو گئے، اور 2 ایڈیشن ہم نے کی ہے اوپر سے 7ویں اور 8ویں کی، تو 6 اور 6 12 سوال آپ کے ہو گئے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس کے علاوہ الفاظ معنی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اب ہم کر لیتے ہیں بک ورک، سولو کر لیتے ہیں۔ یہ سوال دیکھیں، متن سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ وہ سوال ہے جو MCQs کا حصہ بن سکتا ہے، جس کے 4 آپشن ہیں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، آپشن جو ہے محنت، وہ اس کا درست جواب ہوگا۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، روزانہ محنت کرنے والے، اس کا درست جواب ہوگا۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ اس سوال کو آپ نے بہت اہمیت دینی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور اسی سے سارے MCQs ان پیپر
لیے جا سکتے ہیں یا چند ایک لیے جا سکتے ہیں، ایک دو یا سارے ہی۔ اس کے علاوہ نیچے جو سوال درج ہیں ان کے بھی MCQs بنا لیے جاتے ہیں۔ خالی جگہ پر کرنا ہے یہ۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، آپشن لکھے ہوئے ہیں، کاہلی آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریر سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت یہاں پہ لکھیں گے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کر لی ہے، ڈیش میں آئے گا کاہلی، آپشن میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے کاہلی کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، بیکار یہاں پہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی MCQs کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے قواعد انشاء سے آپ کو بہت کم دیا ہے، بلکہ دیا ہی نہیں، یہ دیکھیں متضاد MCQs میں ایک ورڈ متضاد کا بھی ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بھی یاد کرنے ہیں، لکھنے نہیں یاد کریں۔ کاہلی کا چستی جو ہے متضاد ہے، متضاد ہوتا ہے الٹ، عقل کا بے عقل، عارضی کا مستقل، وحشی کا انسانی، شک کا یقین، مصروف کا فارغ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جملوں کی کریکشن کرنی ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، غلط ہے۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، غلط ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، درست ہے۔ اس کے بعد یہ اعراب ہیں، یہ دیکھیں، کاف زبر الف کا، ہے زیر لام ہل، کاہل، کاف زبر کا، واو کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، اور واو کے نیچے زیر بھی ہے۔ کاف زبر واو کف، واو زیر چھوٹی یہ وی، کوی، کوی کا مطلب طاقتور، اور یہ کے اوپر جزم ہے۔ توئیں زبر الف تا، بے زیر یہ بی، تا بی، آئین زبر تے ات، طبیعت، ٹھیک ہے۔ تے زبر ہے تہ، رے زیر یہ ری، کاف کے اوپر جزم ہے، تحریک۔ رافع، رے زبر را، فے زبر فا، اور آئین کے اوپر ہے جزم، رافع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وہی سوال جو میں نے آپ کو کروائے ہیں، جو آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، مضمون کی اس تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے فوائد و نقصان پر مضمون لکھیں۔ اس پہ تو آپ بخوبی لکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں۔ یہ آپ کا بک ورک ہم نے سولو کر لیا ہے۔ ہوم ورک میں آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، کتنے 12 سوال ہم نے نکالے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے۔ ایک مضمون میں سے، مضمون کا جو پیراگراف ہے اس میں سے ہم نے 6 سوال کرنے ہیں، مشقی کام میں 4 ہیں، لیکن 7واں اور 8واں سوال شامل کر کے ہم نے ان کو بھی 6 کرنا ہے، 6 اور 6 12 سوال آپ کا ہوم ورک ہیں۔ اس کے علاوہ 1 پیج فل آپ کے الفاظ معنی ہے سبق کو لے کے، سبق کے اندر سے آپ نے الفاظ معنی ڈھونڈنے ہیں، اور اس کے علاوہ سبق اس کتاب کے آخر میں اسی عنوان سے الفاظ معنی خاص جو ہیں وہ درج ہوں گے، اور وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی ضرور یاد کیا کریں، کیونکہ آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں گے تو آپ کو سینٹنسز کی سمجھ آئے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔